اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی ایک ایک آیت سے گزریں، ہر آیت سے اپنے لیے سبق نکالیں، ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ آمین آمین آمین۔ شروع کرتے ہیں آج ہم اپنی آیت کو، اور اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 35 ہم پڑھیں گے آج سورۃ النساء کی۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پڑھتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن، اور اگر، خفتم، ڈرو تم، خفتم خا واو فا سے ہے، خوف سے، واو گر گیا ہے روٹ لیٹر کا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ حروف علت جو ہیں وہ کبھی گر جاتے ہیں، کبھی واو الف میں بدل جاتا ہے، کبھی کوئی یا میں بدل جاتا ہے، تو یہ حروف علت ہیں، یہ اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے بیمار بندے کی حالت کبھی کچھ ہوتی ہے نا، اس طرح یہ اپنی حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو خف میں واو گر گیا ہے، اور تم کا مطلب ہے تم، ڈرو تم، شقاقا دشمنی سے، شین قاف قاف سے ہے، شقا کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، پھٹ کے لوگ جدا ہو جاتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی چیز پھٹ کے جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح دشمنی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پھٹ کے علیحدہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو شقاقا دشمنی سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، بینی درمیان، ہما ان دونوں کے، فبعثوا تو مقرر کرو، با عین ثا سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہتے ہیں نا، بعث کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کر دینا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت، اٹھنا موت کے بعد، تو وہاں سے یہ آیا کہ مقرر کر دو، کیا مقرر کر دو؟ حکمن، حکمن ہا کاف میم سے ہے، یعنی منصف، انصاف کرنے والا، من اہلی ہی اس شخص کے، اس مرد کے گھر والوں میں سے، ہی کی ضمیر آدمی کی طرف جا رہی ہے، اس کے گھر والوں میں سے، وہ حکمن اور ایک منصف انصاف کرنے والا، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں، ہا زبر الف ہا کی جو ضمیر ہے وہ عورت کے لیے لگتی ہے۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ نام کی جگہ جو چیز لگتی ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ساجدہ یہاں بیٹھی ہے، وہ کھانا کھا رہی ہے، اب میں نے ساجدہ کی جگہ وہ کا جو ورڈ استعمال کیا اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ تو عربی میں یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، یہ گول ہا جو ہوتا ہے یہ آدمی کی طرف جاتی ہے، اور جو الف کے ساتھ ہوتی ہے، دو چشمی ہا اور الف کی ضمیر ہوتی ہے ہا کی، وہ عورت کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
ان اگر یریدا وہ دونوں ارادہ کریں، را واو دال اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ دونوں ارادہ کریں. کون دونوں ارادہ کریں؟ میاں بیوی. اصلاحاً اصلاح کا، صاد لام ہا سے صلح کا، بہتری کا. یوفق تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ اللہ تعالی. واو فا قوف سے ہے. موافقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپس میں بہتر معاملہ ہو جائے گا، ان کا موافقت ہو جائے گی، ان کی آپس میں دوستی ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس نکل آئیں گے جن کے اوپر وہ راضی ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل جوڑ دے گا. اور دیکھیں اللہ لگا ہے نا، اللہ، تو یہ جو دمہ آخر میں لگی یہ بتا رہی ہے کہ ڈوئر جو ہوتا ہے نا، جو فاعل ہوتا ہے، اس کے نام کے آخر میں یہ دمہ لگتی ہے. یہ آپ نوٹس کیا کریں اب آپ. تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، بینہما دونوں کے درمیان. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً خوب خبر رکھنے والا. اب علیم جو ہے نا وہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس کا جو مولڈ ہے نا وہ فعیل ہے. پہلے لیٹر پہ فتحہ، دوسرے لیٹر کے نیچے زیر، تیسرا لیٹر یا ہی ہونا چاہیے اور لاسٹ لیٹر کچھ بھی ہو. تو اس کے وزن کے اوپر، یعنی اس ساؤنڈ کے ساتھ اور اس پیٹرن کے ساتھ اگر کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس میں کنٹینیوٹی پائی جائے گی، اس میں تسلسل پایا جائے گا اور زیادتی کا عمل. تو بہت بہت علم رکھنے والا تھا، ہے، رہے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ علیم ہے. خبیرن، اب یہ دیکھیں خبیر اسی پیٹرن پر ہے نا، تو بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. اب یہ دونوں نام اکٹھے کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی علم رکھتا ہے کہ یہ اوپر سے کیا کر رہے ہیں، اور اس چیز کی بھی خبر رکھتا ہے کہ اندر ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. یعنی جب یہ دو نام آ جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اندر باہر سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی، کوئی راز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے دل کی نیتیں، ارادے اور راز بھی جانتا ہے، اور باہر سے جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا. وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو اللہ اللہ کی. اب دیکھیں یہاں پر اللہ آ گیا، اوپر کیا آیا تھا؟ اللہ ہے نا، یہاں آ گیا اللہ. اب اگر کسی اسم کے آخر میں نصب لگی ہوتی ہے، زبر لگی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، وہ مفعول ہے، اس کے اوپر کوئی فعل ہو رہا ہے. تو عبادت کرو، تو ہم کوشچن پوچھتے ہیں کس کی؟ اللہ، اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اور وَاعْبُدُوا کیا ہے؟ اعبدوا امر کا صیغہ ہے، عبادت کرو. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سوچیں ذرا، بات مان جانے کو. الخضوع والتذلل، بہت زیادہ عاجزی، بہت زیادہ ہمبلنس کے ساتھ بات ماننا، پرستش کرنا، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی. وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شرک کرو. اور یہ نہیں ہے کہ جو نئی کام کرنے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں نہیں، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں امر. امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ، اور نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جس سے روکا جاتا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شرک کرو، شین را کاف سے، بھی ساتھ اس کے. یہی کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. شاباش. نہ شریک کرو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. شیئن، کسی بھی چیز کو. اب جب نکرہ آ جاتا ہے نا کوئی اسم، جیسے شیئن آیا ہے، تنوین لگ جائے نا آخر میں، تو وہ چھوٹی بڑی سب چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے. کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ کرو، نہ کسی انسان کو کرو، نہ سورج چاند ستاروں کو کرو، نہ کسی شجر حجر، کسی کو بھی. کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہیں ہے. اور ایک دم اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ حاسین نون سے ہے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. تو احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا. ماں باپ کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہے بے ادبی کی، کوئی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. ماں باپ کے ساتھ
احترام کا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو بے ادبی سے نہیں پکارا کہ وہ مشرک، اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈالے گا. نہیں، کیا کہا؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو بات سر یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کو شرک پہ ابھارتا ہے تو پھر بات نہیں ماننی ہوتی، لیکن ادب لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اور کس کے ساتھ احسان کریں؟ وہ بدل قربا. بی کا مطلب ساتھ، دی والے، القربا قریب کی جمع ہے، یعنی قریبی رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو آپ کے وارث بنتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامہ، اور احسان کس کے ساتھ کرو؟ یتیموں کے ساتھ کرو. یا تا میم سے ہے. یتم کس کو کہتے ہیں؟ کٹ جانا. تو جو اپنے باپ کی پروٹیکشن سے کٹ جاتا ہے بچہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم، جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. مسکین جمع ہے مساکین، اور سین کاف نون سے ہے. سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹک جانا. جیسے آپ کا گھر آپ کا مسکن ہے، آپ اس میں ٹکے ہوئے ہیں، ہے نا. تو مسکین وہ ہوتا ہے جو سٹک ہو جاتا ہے سچویشن میں. ایسا کہ اگر وہ بچوں کی فیس دیتا ہے تو کھانے کے پیسے نہیں، کھانا پورا کرتا ہے تو جوتوں کے پیسے نہیں، جوتے دلاتا ہے تو گھر کا کرایہ نہیں. تو مسکین اس کو کہتے ہیں جو پوری ضروریات اپنی پوری نہیں کر سکتا اور سٹک ہو جاتا ہے، تو وہ ضرورت مند ہوتا ہے. فقیر میں اور مسکین میں فرق ہے، اوکے. کیونکہ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ مانگتا ہے آپ سے، وہ آپ کے ساتھ چپک کے مانگتا ہے کہ دو 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 دو. لیکن مسکین نہیں مانگتا. مسکین کو آپ کو خود نوٹس کرنا پڑتا ہے. تو کیا کرو؟ اور کس کے ساتھ احسان کرو؟ والجاری، اور پڑوسی کے ساتھ. کون سا پڑوسی؟ ذل قربا، جو رشتہ دار بھی ہو. ڈبل اس کا تو حیثیت ہو گئی نا. ایک تو وہ رشتہ دار بھی ہو گیا اور وہ پڑوسی بھی ہو گیا، اس کے تو حق ڈبل ہو گئے. تو ان کے ساتھ احسان کرو. والجار الجنوبی، اور ہمسایہ دور کا، یعنی اجنبی ہمسایہ بھی ہو تو اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. والصاحبی، اور ساتھی، بالجنبی، پہلو کا. پہلو کا ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، آپ کے ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کا پہلو کا ساتھی ہے، آپ کا کلاس فیلو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. وابن السبیل، اور راستے والا یعنی مسافر کو. وابن السبیل عربی میں یہ فریز بولا جاتا ہے، راستے کا بیٹا. کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن تو بیٹے کو کہتے ہیں نا، السبیل راستے کو. تو مسافر کو یہ فریز بولا جاتا ہے کہ جو مسافر ہو اس کے ساتھ بھی کرو. چاہے مسافر اپنے گھر میں کھاتا پیتا اور اچھا ہو، لیکن جب وہ سفر کی حالت میں ضرورت مند ہو جائے تو اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. اور کس کے ساتھ کرو؟ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلام اور لونڈی وغیرہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، حبابا سے یحب، من کانا، جو کوئی ہو، مختالن. مختالن کا مطلب کیا ہے؟ اکڑنے والا. خواہ یا لام سے ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. کبھی آپ نے گھوڑے کی چال دیکھی ہے؟ اس کا سر کیسے اکڑا ہوتا ہے اوپر کی طرف، اور ویسے ٹک 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 کر کے چل رہا ہوتا ہے اپنے ہی خیالوں میں. تو گھوڑا تو چلے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان اگر کہ اس کی گردن اکڑ جائے نا تو پھر اچھی بات نہیں ہوتی، وہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چال اچھی نہیں لگتی کہ جس میں تکبر اور اکڑ پنا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور کس کو نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے؟ فخورا. فخورا سے ہے. اب مختال جو ہے نا وہ خیالوں میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہے، اور جب وہ اس کے رویے میں جھلکنے لگ جائے تو وہ فخور ہو جاتا ہے. یعنی اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اکڑ اور تکبر کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ نہیں پسند. اب ہم اپنی آیتوں کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ عورت اگر نشوز کرنے لگ جائے، بے ادبی کرنے لگ جائے، بد لحاظی کرے، اجازت کے بغیر لوگوں کو گھر کے اندر لائی یا اجازت کے بغیر جا کے گھر سے باہر جائے، تو پہلی سٹیج پہ عورت کو مارنا نہیں ہوتا، عورت کو واز کرنا ہوتا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہوتی ہے. پھر اگر وہ نہ سمجھے
تو بستر سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے اور اس کو بستر پہ چھوڑ کے خود آدمی کہیں اور جا کے سونا ہوتا ہے اس نے، تاکہ عورت کو احساس ہو جائے اور وہ ایک دم شرمندہ ہو اور اپنے رویے کو بدلے۔ لیکن اگر اس کو یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی اور وہ اپنا رویہ نہیں بدل رہی تو پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے، اور وہ کیسی؟ یہ تو ضروری بات ہے نا سمجھنا کہ مارنا بھی تو کیسا، ایسا کہ اس کے دل پہ جھٹکا پڑے، اس کے جسم پہ جھٹکا نہ پڑے۔ ایک مسواک ہاتھ میں لیو اور ہلکا سا اس کو ایسے پیچھے دھکیل دے بندہ۔ مسواک کی مار کیا ہوتی ہے؟ مسواک تو اتنی ہلکی ہوتی ہے۔ تو جب تک قرآن کے احکام کو حدیث کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تب تک دین کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور اس کا غلط مطلب لے کر، اور یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن پیشی ہو جائے آدمیوں کی، کہ اگر وہ کہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے حدیث کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں اور سمجھا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو پھر پیچھے مڑ مڑ کے ان کو تانے نہ دو کہ تم نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوئی بغی نہ کرنا، کوئی راستہ نہ تلاش کرنا کہ ان کو تنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سے بھی زیادہ اتھارٹی والا ہے، یعنی تمہاری اتھارٹی تو ہے عورت کے اوپر، لیکن تمہارے اوپر بھی کسی کی اتھارٹی ہے، تو یاد رکھنا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں دشمنی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، لڑائی ہو گئی ہے، کسی چیز کے اوپر ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے گھر کی اکائی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیکاز دس از سچ این امپورٹنٹ تھنگ۔ اس میں بچے انوالو ہو جاتے ہیں، اس میں دو خاندان انوالو ہو جاتے ہیں، اور ہمارے تو ملکوں کے بیچ میں خاندانوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، رشتہ داریاں، لیکن طلاق کی وجہ سے وہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جوڑنے والی باتیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے جڑ کر اور ایک دوسرے کو سپورٹ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں سے حکم ہو، یعنی وہ بندہ ہو جس کو ٹرسٹ کرتا ہو کہ یہ حکمت سے بات کر سکتا ہے، یہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، یہ صلح صفائی کی بات کر سکتا ہے، اور ایک حکم اس عورت کے گھر والوں میں سے ہو جو بائس نہ ہو۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بڑے بائس ہوتے ہیں، وہ اگر بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں چاہے بچے غلط بھی کر رہے ہوں۔ تو چونکہ لڑائی کے بیچ میں میاں بیوی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حکم مقرر کر دیں جو آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کی بات کریں اور کوئی اچھا حل نکال سکیں تاکہ گھر کی اکائی نہ ٹوٹے۔ یعنی کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہم کو طریقے دیے ہوئے ہیں نا کہ کس طریقے سے گھر کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے دل کے اندر اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی جڑنے کا سبب پیدا کر دے گا، ان کے دلوں کے اندر راستہ نکل آئے گا، ایک دوسرے کے لیے جگہ نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جھگڑوں میں اوپر سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں علیم بھی ہوں اور خبیر بھی ہوں، اور اصل میں کرنے کا کیا کام ہے۔ یہ سب جو معاشرتی جھگڑے اور صلح صفائیاں اور سب کچھ ہے، اس میں اصل چیز کے اوپر آ جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے مسئلوں کا ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو نیکی میں دوام آ جاتا ہے، نیکی آگے چل پڑتی ہے۔ اور جب آپ بندوں کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بڑی جلدی تھک جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نے تو میری نیکی کا کوئی جواب ہی کوئی نہیں دیا، تو میں اور نیکی کیوں کروں، تو نیکی کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے کہ جو کام بھی کریں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیے ہیں ان کو سر تسلیم ان کے آگے خم کر دیں، سر جھکا دیں اور مان جائیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں ہم کوئی بتوں کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے برا الہ جو ہو نا وہ ہے
کیا؟ اپنا نفس کی عبادت کرنا، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کروں گی، یا جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کروں گا۔ تو کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی بھی چیز، نہ کوئی بت اور نہ کوئی انویزیبل بت۔ دل کے اندر بھی کوئی بت نہیں ہونا چاہیے اور سامنے بھی کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، نہ انسانوں میں سے، نہ شجر حجر میں سے، کسی میں سے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کسی کے پاس وہ صفات ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحی اور القیوم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی کانشیس رہ کر ہم نے یہ بات سوچنی ہے اور کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم بس بتوں کو ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے انسان کو بنایا ہے، میں نے تو کسی کو نہیں بنایا، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، لیکن بات ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ادھر بہت ساری ایسی کیٹیگریز مینشن کر دی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، پھر پالتے ہیں، پوستے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو بہت بڑا ان کا حق ہوتا ہے۔ ان کا ادب، لحاظ، ان کے آگے اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا، جو چیز ان کو ضرورت ہے وہ چیز ان کو دلانا، اور ان کے مزاج کے مطابق ان کی خدمت کرنا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، اور وہ یعنی انتہائی بد لحاظ اور بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز سون ایز طاقت میں آ جاتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اب ماں باپ کو کون سنبھالے۔ ماں باپ نے ساری زندگی ان کو سنبھالا، لیکن اب ماں باپ بوڑھے ہوئے ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں سے آؤٹ کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں سے ساتھ ہی قسمت بھی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں سے نکالتے ہیں، ان کی زندگی میں سے لک بھی نکل جاتی ہے، جو قسمت ہوتی ہے نا۔ وہ بھی دل قربا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ٹسل چلتی ہے۔ آپ کہتے ہیں لے دے کا معاملہ رکھتے ہیں نا، کہ انہوں نے بلایا تو ہم بھی بلائیں گے، انہوں نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، انہوں نے دیا تو ہم بھی دیں گے، اور انہوں نے نہیں دیا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ ہوتا نا، یہ ٹسل چلتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ احسان کہہ رہے ہیں، ان کو حق سے بڑھ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے سے۔ ہاں جی بالکل۔ اور یتیموں سے آپ کو اگر اللہ کی خاطر نہیں نہ کرتے تو آپ یتیموں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یتیم واپس پلٹ کے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اللہ کی خاطر۔ اور مسکینوں کو پہچاننا پڑتا ہے میری پیاری بہنوں۔ مسکین آپ کے آگے آ کے منہ کھول کے مانگیں گے نہیں، کہیں گے نہیں، ان کو پہچاننا پڑتا ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اتنے عرصے سے ایک ہی بایا، ایک ہی حجاب، کیا بات ہے، کیوں نہ میں لے کے دوں اپنی بہن کو تحفے کے طور پر حجاب اور عبایا۔ ایک ہی بیگ، اور وہ پھٹا بھی ہوا ہے، کیوں نہ میں اپنی بہن کو بیگ لے کے دے دوں۔ بچوں کی فیس کیسے دیتے ہوں گے؟ میں چپ کر کے جا کے اسپانسر کر دیتی ہوں، 1 سال کی فیس ادا کر دیتی ہوں ان بچوں کی۔ کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ تو یہ چھپی چھپی نیکیاں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اور پھر کن کے ساتھ؟ جو ہمسائے بھی ہوں اور پڑوسی بھی ہوں، ڈبل ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے نہیں کیا، وہ نہیں بولتے، وہ نہیں سلام کرتے تو ہم کیوں سلام کریں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سلام بھی نہیں کرتے لوگ۔ مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ سلام کرنے میں کیا حرج ہے، کہ نیکیاں ہی کمائے نا۔ جو پہل کرتا ہے سلام میں، اس کا تو درجہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن رشتہ داری، ہمسائیگی سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اتنا بڑا گناہ مول لیتے ہیں کہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اجنبی ہمسایہ ہو یا پہلو میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہو، ان سب کے ساتھ احسان کا رویہ کرو۔ اور مسافر کے ساتھ بھی، یعنی مسافر بھلے آپ کو پتا ہو کہ اس کے پاس بڑے پیسے، بڑے کپڑے ہیں، لیکن اس وقت اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ مجبور ہے، گھر سے باہر ہے،
بڑی ویک پوزیشن ہے اس کی، تو پھر اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ جن کو دیکھے گا بھی نہیں، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، ان میں سے ایک ہے جو سفر کے دوران پانی نہیں شیئر کرتے، پانی نہیں شیئر کرتے سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب انسان لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے نا تو اس کا اصل پتہ چل جاتا ہے، اس کا اصل پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ اس بندے کو آپ گورنر یا عمال مقرر کر دیں، تو انہوں نے کہا آپ اس بندے کو جانتے ہو؟ تو ہاں ہاں جی میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا اگر جانتے ہو تو کیا تم اس کے ہمسائے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہمسایہ جانتا ہے، اچھے طریقے سے جان لیتا ہے، کیونکہ دیوار ایک ہوتی ہے نا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس مزاج کا ہے اور کیسا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ پیسے کا کوئی معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیونکہ پیسے کے معاملے میں انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا تو کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیے؟ وہ کہتے نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سفر میں بھی انسان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، تو پھر تو تمہیں بالکل بھی نہیں پتہ اس کا۔ تو اس لیے یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بہت بہت دھیان، کیونکہ ہمارا اصل جو ہے نا وہ باہر نکل کے نظر آ جاتا ہے لوگوں کو۔ بہت احسان کا رویہ کرنا چاہیے، اور وہ جو آپ کے انڈر ہیں، اب اس وقت لونڈی غلام تو نہیں ہے لیکن کوئی بھی آپ کے انڈر ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کے انڈر ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے بھی آپ کے انڈر ہے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک صحابہ میں سے ایک کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ہم اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ۔ جی 70 مرتبہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دفعہ، ایک دن میں 70 مرتبہ تو بہت ہوتا ہے نا۔ تو یعنی معافی کا رویہ اختیار کریں، آسانی کریں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا وہ اس بندے سے جس کے اندر اکڑ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بتا دیے ہے نا۔ تو ان دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسک کریں، ہم سارے کام ایک وقت میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اکڑ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا، انا ہوتی ہے اور جو تکبر ہوتا ہے، وہ نہ تو اللہ کا حق ادا کرنے دیتا ہے اور نہ بندوں کا حق ادا کرنے دیتا ہے۔ جب تک یہ اندر کی اکڑ نہیں نکلتی، آپ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ نمازیں بہت بہت زیادہ پڑھ رہا ہے لیکن بندوں کے ساتھ انتہائی برا معاملہ کر رہا ہے، تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا؟ اللہ کے آگے جھکنے والے کا تو دل نرم ہو جاتا ہے، بالکل وہ تو اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، یہ میری چھوٹی ملاقات ہے، بڑی ملاقات ہوئے گی، اللہ میں کیا چیز ہے میرے پاس جو میں لے کے تیرے سامنے جاؤں؟ تو وہ تو نرم ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ نمازیں پڑھنے والے کرخت اور سخت اور ترش روح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یا پھر نمازیں پڑھیں ہی کوئی نہ اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر کر کے کریں، جب آپ نے بنیاد ہی نہیں رکھی تو آپ کی نیکیاں کیسے اوپر بلڈنگ کیسے چڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ سب سے پہلا کوشچن تو نماز کا ہوگا قیامت کے دن۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ کام سارے کے سارے ہم نے کرنے ہیں، تو تب ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک کو چھوڑ کر دوسرا کام نہیں کر سکتے، دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے کام، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے خیر کی چابی بنا، مجھے اصلاح والا بندہ بنا، مجھے پرابلم سالور بنا، مجھے پرابلم کریٹر نہ بنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور بہنوں میں سے بھی کچھ ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو ہر جگہ پہ جا کے مشکل کریٹ کر دیتی ہیں۔ کسی کے گھر جائیں گی تو بیٹھنے کی مشکل کریٹ کر دیں گی، یہ چیز مجھے اچھی نہیں، یہاں میں نہیں بیٹھ سکتی، وہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ کھانے میں آتا ہے تو مشکل کریٹ کر دیتی ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا کریں، خاموشی اور آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے یہ صرف سوچنا ہے کہ ہم پرابلم کریٹر نہیں بننا چاہتے،
جو لوگوں کے لیے مشکلیں کریٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی مشکلیں بن جاتی ہیں، اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، آمین۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین ما تخفی الصدور، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔